بارش میں پہلی ملاقات، قسط نمبر 7، قسمت کا چھپا ہوا راز۔ بارش رک چکی تھی مگر زمین اب بھی گیلی تھی۔ ہوا میں وہی ٹھنڈی ہوا تھی جو دل کے اندر اتر جائے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کئی دنوں بعد اسے لگا تھا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زین کے والد مان گئے تھے اور اب ان کی محبت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر اچانک اس کا فون بجا۔ یہ ایک انجان نمبر تھا۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ عائشہ بول رہی ہوں، ہیلو جی آپ کون؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز آئی، میں زین کی امی بول رہی ہوں۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، اکیلے۔ یہ سن کر عائشہ حیران رہ گئی۔ جی کب؟ آج شام، وہی پرانے کیفے جہاں تم اور زین پہلی بار ملے تھے۔ کال اچانک ختم ہو گئی۔ عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ زین کی امی مجھ سے اکیلے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ واقعی مجھے قبول کر چکی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ شام کو عائشہ کیفے پہنچی، وہی جگہ، وہی میز جہاں ان کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد زین کی امی اندر آئی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں نرمی بھی تھی۔ وہ عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم واقعی زین سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔ عائشہ نے بغیر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زین کی امی نے گہری سانس لی۔ اور اگر تمہیں اسے چھوڑنا پڑے تو؟ اس کی خوشی کے لیے؟ یہ سن کر عائشہ کے دل میں جیسے درد کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، عائشہ اداس ہو کے بولی۔ زین کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کرنا ہوگا، زین کے لیے کرنا ہوگا۔ عائشہ حیران رہ گئی، مگر کیوں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، کیونکہ زین چند دنوں میں ہمیشہ کے لیے اس شہر سے جا رہا ہے۔ کیا؟ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ابو نے اسے بزنس کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کئی سال تک واپس نہیں آئے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مگر اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، زین کی امی نے جواب دیا، کیونکہ وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اور اگر وہ تمہارے ساتھ رہا تو وہ اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ تو آپ چاہتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اگر تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو تو ہاں، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اسے واقعی محبت کرتی ہو تو ہاں۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اسی رات زین نے عائشہ کو کال کی۔ عائشہ مجھے تم سے ملنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔
وہ اگلے دن پارک میں ملے۔ زین کے چہرے پر وہی محبت تھی۔ زین نے عائشہ کو کال کی، عائشہ مجھے تم سے ملنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگلے دن پارک میں وہ ملے۔ زین کے چہرے پر وہی محبت تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی اداسی بھی۔ عائشہ مجھے لندن جانا ہوگا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ زین خاموش ہو گیا۔ شاید ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا خواب تھا نا؟ زین حیران رہ گیا۔ تم خوش ہو؟ عائشہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور ہماری محبت؟ عائشہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر وہ زین کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر رہی تھی۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب ساتھ رہنا نہیں ہوتا زین، بلکہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ سن کر زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، شاید یہی ہماری قسمت ہے۔ ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ زین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، کہ عائشہ سچ بول رہی ہو، مگر وجہ نہیں جانتا تھا۔ اچانک زین نے کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ عائشہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، اگر قسمت نے چاہا۔ زین آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ وہاں کھڑی رہی، بارش میں بھیگتی رہی۔ اس کے آنسو بارش میں چھپ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں کھویا نہیں، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے خود کو کھو دیا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت ابھی ایک اور کھیل کھیلنے والی ہے، اور زین کو ایک ایسا سچ معلوم ہونے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ کیا زین سچ جان پائے گا؟ کیا یہ جدائی ہمیشہ کی ہوگی؟ جاری ہے، دیکھتے رہیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے ہوگا۔ شکریہ۔